بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار علامات الساعہ کے بارے میں کئی ہفتوں سے بات ہو رہی ہے اور ان نشانیوں کا زیادہ تر تذکرہ ہو چکا ہے جو وقوع پذیر ہو چکی ہیں عرب کے اندر یا عجم کے اندر، ہمارے معاشرے میں یا کسی اور معاشرے کے اندر، امت میں کہیں نہ کہیں وہ نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ اور بڑی علامات کا تذکرہ بعد میں ہوگا انشاءاللہ۔ چھوٹی علامات تقریباً جتنی اللہ رب العالمین نے میسر کی، جتنی مل سکیں وہ آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ان میں سے کچھ وقوع پذیر ہو رہی ہیں اور کچھ مستقبل میں ہوں گی، اور لگتا یہ ہے کہ یہ بڑی ہی جلدی وقوع پذیر ہونے والی ہے۔ آج آپ کے سامنے دو چیزیں خاص طور پہ، ایک قیامت سے پہلے اسلام کا دنیا سے معدوم ہونا، اور نمبر 2 بیت اللہ کا گرا دیا جانا اور اس کا حج متروک ہو جانا۔ یہ دو چیزوں کے حوالے سے خاص طور پہ آج ہم بات کریں گے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، یدرس الاسلام کما یدرس وشی الثوب، اسلام آہستہ آہستہ مٹ جائے گا جیسے کپڑے کے نقش و نگار مٹ جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے رنگدار کپڑا ہو جس میں نقش و نگار ہوں، لائنیں ہوں، وہ کپڑا دھلتا رہے استعمال ہوتا رہے تو ایک وقت آتا ہے کہ اس کے نقش و نگار مٹ جاتے ہیں، مدھم پڑ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کپڑے کے نقش و نگار کی طرح اسلام کے نشان مٹ جائیں گے۔ لا یدری ما صیام ولا صلاۃ ولا نسک ولا صدقہ، کوئی نہیں جانتا ہوگا نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، قربانی کیا ہے، صدقہ کیا ہے۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ ابھی تو اسلام پھیل رہا ہے، ابھی تو غیر مسلم دھڑا دھڑ اسلام قبول کر رہے ہیں، تو اس کا ابھی قریب ہونا اتنا ممکن نہیں ہے۔ حقائق یہ ہیں کہ یہ علامت وقوع پذیر ہو رہی ہے۔ یہ اس بڑی عید کی ہی بات ہے، ایک بندے نے سوشل میڈیا پہ مائک لیا، کیمرہ مین لیا اور باہر معاشرے میں نکل آیا، اور اس نے بہت سارے لوگوں سے یہ سوال کیا کہ آپ قربانی کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کرتے ہیں۔ کب سے کر رہے ہیں؟ اس نے کہا بڑے بھی کرتے تھے، ہم بھی کر رہے ہیں۔ سوال یہ تھا کہ یہ قربانی کس پیغمبر کی نسبت سے کی جاتی ہے؟ زیادہ لوگوں کو اس کا جواب نہیں آیا، زیادہ لوگوں کو اس کا جواب نہیں آیا۔ یعنی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس ڈگر پہ چل رہے ہیں کہ اسلام کا نقش ہمارے ذہنوں سے مٹتا جا رہا ہے۔ نماز پڑھنے والے مستقل نمازی خوش نصیب ہوں گے جن کو نماز کا ترجمہ آتا ہو، خوش نصیب ہوں گے جن کو نماز کا ترجمہ آتا ہوگا، وگرنہ کوئی نہیں آتا، دعائیں یاد کی ہیں بس، وہ بھی رٹی رٹائی آ کے عادت کے طور پہ پڑھ کے چلے جاتے ہیں، نماز عبادت کے طور پہ نہیں ادا کرتے کہ یہ کس قدر عظیم عبادت ہے۔ ہم رب العالمین احکم الحاکمین اس کائنات کے شہنشاہ کے سامنے کھڑے ہیں اور ہمارے اندر وہ احساس نہیں ہوتا،
ہم اپنی دنیا کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، ہم اپنے کاروبار کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، ہم اپنی پلاننگز کے بارے میں، تو ہم اس ڈگر پہ چل رہے ہیں۔ اس کا آغاز ہونا ہے علماء کے اٹھائے جانے سے۔ آپ نے فرمایا اللہ ڈائریکٹ علم نہیں اٹھائے گا، علماء کو اٹھائے گا۔ اور اس صدی کے آغاز میں ابھی جس کے 20-21 سال گزرے ہیں، اس میں ہم نے بہت بڑے بڑے علماء کھوئے ہیں، بہت بڑے بڑے علماء، اتنے بڑے بڑے نام ہم نے کھوئے ہیں کہ جن کی جگہ پر نہیں ہو سکتی۔ یہ کرونا سے آغاز کر کے ابھی تک ہم آ جائیں نا، اگر یہ 1.5-2 سال کے اندر، اس کے اندر پاکستان میں ہم نے بہت بڑے بڑے علماء اور قراء کھوئے ہیں۔ دنیا سے علماء مٹتے جا رہے ہیں اور ان کے ہم پلہ پیچھے کوئی نہیں۔ یہ گزرتا وقت یہ چیز ثابت کر رہا ہے کہ علم آہستہ آہستہ علماء کے ساتھ اٹھتا جا رہا ہے، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ قیامت کے قریب جا کے وَلَا يُسْرَ عَلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ فِي لَيْلَةٍ فَلَا يَبْقَى فِي الْأَرْضِ مِنْهُ آیَةٌ۔ آپ نے فرمایا جب قیامت بالکل قریب آ جائے گی تو قرآن مجید مصحفوں میں سے اور لوگوں کے سینوں میں سے ایک ہی رات میں کھینچ لیا جائے گا، قرآن کی کوئی آیت باقی نہیں رہے گی، نہ کسی کو زبانی یاد رہ جائے گی، نہ کسی مصحف میں لکھی یاد باقی رہ جائے گی۔ وَتَبْقَى طَوَائِفٌ مِّنَ النَّاسِ، آپ نے فرمایا لوگوں کے چند گروہ رہ جائیں گے، الشیخ الکبیر والعجوز یقولون ادرکنا آباءنا علی هذه الکلمۃ لا الہ الا اللہ فنحن نقولها۔ جو بوڑھے ہوں گے نا اس وقت، بوڑھی عورتیں، بوڑھے بندے، وہ یہ بات کہیں گے، نوجوانوں بچوں کو چھوڑیں، بوڑھے یہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو لا الہ الا اللہ پڑھتے سنا ہے تو ہم بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے ہیں، وگرنہ ہمیں اس سے زیادہ اس کا پتہ۔ یہ حالت ہو جائے گی۔ نوجوانوں کو لا الہ الا اللہ کا پتہ نہیں رہے گا۔ سوچیں اگر ہمارے ہوتے ہوئے قرآن مجید مصحفوں سے اٹھا لیا جائے، ہماری آپ کی حالت کیا ہوگی؟ قبل اس کے کہ ہم پچھتائیں، اللہ کی یہ نعمت ہم میں موجود ہے، لوگوں کو قرآن یاد ہے، مصحف میں موجود ہے، اس سے بھرپور استفادہ کریں، قرآن مجید کی تلاوت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا دیں، اپنی یومیہ روٹین کے اندر بے شک 10 منٹ وقف کر دیں کہ یہ 10 منٹ اللہ کی کتاب کی تلاوت کے ہیں، یہ میں نے کرنی ہی کرنی ہے، انشاءاللہ نفع ہی ہوگا، کسی کا نقصان نہیں ہوگا ان 10 منٹ سے۔ تو نیت کریں کہ ہم نے یہ عمل آج سے ہی شروع کرنا ہے، اللہ کی کتاب کی تلاوت، اس کا فہم۔ یار ایک آیت پڑھ لو، اس کا ترجمہ پڑھ لو اور اس کے بارے میں سارا دن سوچتے رہو کہ اللہ نے یہ کیوں کہا ہے، سمجھ نہ آئے تو کسی عالم سے پوچھ لو، لیکن اس کی طرف آؤ۔ اور اس دور میں اس کلمے کی بڑی ویلیو ہوگی، یہ کلمہ ہے ہی بڑی ویلیو والا، کلمہ توحید بڑی ہی عظمت اور شان والا کلمہ ہے، اتنی اس کی شان ہے کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، صلہ بن ظفر رحمہ اللہ نے، انہوں نے جب یہ حدیث بیان کی نا، انہوں نے کہا کہ اگر ان کو پتہ ہی نہیں نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، حج کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، صدقہ کیا ہے، تو پھر لا الہ الا اللہ پڑھنے کا ان کو کیا فائدہ ہو جائے گا؟ تو چونکہ اسلام مٹ چکا ہوگا، اسلام کے آثار ہی ختم ہو چکے ہوں گے، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے پھر سوال کیا، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کوئی جواب نہیں دیا۔ صلہ بن ظفر نے پھر سوال کیا، پھر حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، کہنے لگے کیا صلہ
اللہ رب العالمین ان کو یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی وجہ سے معاف فرما دیں گے اور جہنم کی آگ سے بچا لیں گے۔ لا الہ الا اللہ اگر پڑھ لیں گے نا تو اس کی وجہ سے جہنم کی آگ سے اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے گا۔ تو یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان اس بات کا غماد ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اسلام قرب قیامت بالکل اٹھا لیا جائے گا، حتیٰ کہ قرآن مجید کے لفظ یہ بھی ہٹا دیے جائیں گے اور اٹھا لیے جائیں گے۔ اب آتے ہیں ہم بیت اللہ کی طرف، اس کی کچھ عبارات اور علامات کی طرف۔ ان علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ مکہ میں بیت اللہ کے ارد گرد بہت بڑی بلند و بالا عمارات کا تعمیر ہو جانا۔ اس میں ایسی ایسی چیزوں کی وضاحت ہے کہ یوں لگتا ہے جیسے کسی نے ابھی اس کے بارے میں بات کی ہو، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس کے بارے میں ہمیں آگاہ فرمایا۔ مکہ کی آبادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بڑی تھوڑی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکہ کی آبادی بڑی تھوڑی تھی، دور دور گھر تھے اور بہت زیادہ آبادی والی جگہ نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے مکہ کی عمارات اس کے پہاڑوں سے بھی زیادہ بلند ہو جائیں۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، حسن درجے کی روایت ہے کہ اس کی عمارات اس کے پہاڑوں سے بلند و بالا ہو جائیں گی۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس روایت کی وضاحت دوسری روایات میں فرمائی، جس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام تھامے ہوئے تھا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ چل رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں کا اس وقت کیا حال ہوگا، تم لوگوں کا اس وقت کیا حال ہوگا جب تم بیت اللہ کی ایک ایک اینٹ گرا دو گے، کسی اینٹ کے اوپر دوسری اینٹ کو رہنے نہیں دو، اور اس کے بعد تم بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر کرو گے۔ اس دوران اس بندے نے پوچھا کہ کیا اس وقت مسلمان نہیں ہوں گے؟ انہوں نے کہا ہوں گے، مسلمان ہوں گے، اسلام پہ قائم ہوں گے، وہی بیت اللہ کو گرائیں گے اور پھر دوبارہ نئے سرے سے اس کو تعمیر کریں گے اور پہلے سے بہت زیادہ خوبصورت اور بہترین اس کو تعمیر کریں گے۔ شاہ فہد رحمہ اللہ کے دور میں بیت اللہ پورے کا پورا ایک ایک اینٹ اس کی جو پرانی تھی نا وہ ختم کر کے اس کو نئے سرے سے تعمیر کیا گیا ہے اور پہلے سے بہت بہتر تعمیر کیا گیا ہے۔ اس کا مٹیریل، اس کا حسن، خوبصورتی بہت بہتر کیا گیا ہے۔ آپ آج سے 50 سال پیچھے چلے جائیں، بیت اللہ کا آپ صرف غلاف چیک کر لیں تو ابھی والا آپ غلاف چیک کر لیں تو آپ کو فرق واضح نظر آئے گا کہ کس قدر زیادہ احسن انداز میں ابھی بیت اللہ کی خدمت کی جاتی ہے۔ تو فرمانے لگے کہ بیت اللہ کی آپ خدمت اس سے زیادہ کرو گے، بیت اللہ اس سے زیادہ بہتر نظر آئے گا، اس کا مٹیریل اس سے بہتر ہو جائے گا، اس کے اوپر غلاف اس سے بہتر ہو جائے گا۔ اور فرمانے لگے یہاں کی زمین اور پہاڑوں کے اندر سرنگیں کھود دی جائیں گی۔ اس وقت مکہ میں بے شمار ٹنلز ہیں، بہت زیادہ، پہاڑوں کو پورے پہاڑوں کو کھود کے اس کے اندر ٹنلز بنا دی گئی ہیں۔ آپ مکہ سے نکلتے ہیں، ٹنلز کے اندر ہی سے آپ مینا پہنچ جاتے ہیں، دوسرے تیسرے علاقوں میں نکلتے ہیں۔ آپ فرمانے لگے کہ اس کے پہاڑوں میں اور زمینوں میں سرنگیں کھود دی جائیں گی، لوگ وہاں سے آمد و رفت کا سلسلہ جاری رکھیں گے اور زیر زمین پانی کے پائپ بچھا دیے جائیں گے۔ یہ بھی ہو گیا ہے۔ پہلے جو سن 76 74 75 میں گئے ہیں نا بیت اللہ میں، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے زمزم کا کنواں دیکھا اور وہاں سے پانی نکال کے پیا ہوا ہے۔
زمزم کا کنواں بیت اللہ کے سین میں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، اس میں سے پانی نکال کے پیا ہوا ہے۔ اس کے بعد اس کو اوپر سے بند کر دیا گیا اور اس کے اندر ہیوی موٹرز لگا دی گئی ہیں، پائپ لگا دیے گئے ہیں، پائپ لائنیں بچھا دی گئی ہیں زمزم کے لیے، اور بیت اللہ سے تقریباً 5 کلومیٹر کی دوری پہ مقام قدئی، وہاں پہ ایک پورا سسٹم وہ گورنمنٹ کی طرف سے لگایا گیا ہے، جہاں موٹروں کے ذریعے زمزم کھینچ کے پیکنگ کی جاتی ہے، وہاں بڑے کنٹینرز میں مسجد نبوی میں پانی بھیجا جاتا ہے، مسجد قباء میں پہنچایا جاتا ہے، اور حجاج کرام جو پانی لے کے آتے ہیں اس کی پیکنگ وہاں پہ ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ عام پینے کے لیے اگر لوگ گھروں میں زمزم لے جانا چاہیں تو ان کو اقامے پہ یا اپنے شناختی کارڈ پہ وہ زمزم کی بوتلیں مل جاتی ہیں 10-10 لیٹر کی، اور وہ پیکنگ اپنے گھروں میں بھی لے جا کے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ پانی کے لیے پائپ لائنیں تک بچھا دی گئی ہیں۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بتا رہے ہیں کہ وہ وقت آئے گا کہ تم یہ سب دیکھو گے، اور مکہ کی عمارتیں اس کے پہاڑوں سے بلند ہو جائیں گی، مکہ کی عمارتیں اس کے پہاڑوں سے بلند ہو جائیں گی۔ آپ اس وقت دیکھیں تو جناب آپ کو یہ ساری چیزیں بدرجہ اتم پوری ہوئی نظر آئیں گی، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں آگاہی دی ہے، بالکل بعین ہی ویسا ہی کر دیا گیا ہے۔ اور بیت اللہ شریف کو اللہ رب العالمین نے اس قدر زیادہ پروٹوکول دلوا دیا، یہ قیامت کی علامات میں سے ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں جب یہ سارا کچھ دیکھ لو، اصل چیز جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جب تم یہ سارا کچھ دیکھ لو تو سمجھو کہ اب قیامت کا معاملہ قریب ہی، سمجھ لو کہ اب قیامت کا معاملہ قریب ہی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب جا کے بیت اللہ کا حج متروک ہو جائے گا، لوگ حج کرنا چھوڑ دیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے لا تقوم الساعة حتى لا يحج البیت، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ بیت اللہ کا حج چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ ماضی میں بھی ایسا ہوا ہے کہ بیت اللہ کا حج موقوف رہا، بالکل بیت اللہ کا حج روک دیا گیا، حتیٰ کہ کرامتہ یہ شیعہ تھے، انہوں نے بیت اللہ کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ کریٹ کیا، انہوں نے بیت اللہ میں آنے والے حجاج کو ذبح کر کے زمزم کے کنویں کو بھر دیا تھا، اور یہاں سے حجر اسود یہ اکھاڑ کے لے گئے تھے، اور بھی ایک دو ادوار ایسے ہیں کہ ماضی میں بیت اللہ کا حج روک دیا گیا۔ بعض لوگ یہ کرونا پہ اس کو فٹ کرتے ہیں، کرونا میں بیت اللہ کا حج متروک نہیں ہوا، پچھلے سال بھی حج ہوا ہے، اس سال بھی ہوا ہے، اس کی تعداد بڑی لمٹ کر دی گئی تھی، بڑی تھوڑی کر دی گئی تھی، لیکن بیت اللہ کا حج ہوا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اور اس کے ساتھ دوسرا فرمان اگر ہم دیکھیں تو یہ علامت بڑی تاخیر سے واقع ہونے والی ہے، یہ اس پہ فٹ نہیں کی جا سکتی۔ حج کا کسی بھی دور میں موقوف ہونا وقتی طور پہ، وہ چاہے حاکم کا کسی کا تسلط ہو یا کسی قوم کا تسلط ہو یا کوئی وبائی وجہ ہو، اس کی وجہ سے اگر حج نہیں ہوتا تو یہ اس کی علامات میں سے نہیں ہے، کیونکہ یہ علامت ابھی وقوع پذیر نہیں ہوئی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا يحجن البیت ولا يعتمرن بعد خروج یاجوج و ماجوج، بیت اللہ کا حج اور عمرہ یہ یاجوج ماجوج کے دنیا میں آنے کے بعد بھی ہوتا رہے گا۔ تو گویا کہ بیت اللہ کا حج کا بالکل متروک ہونا یعنی چھوڑ دیا جانا یہ قیامت کے قریب ترین کی علامات میں سے ہے، اس وقت قیامت کی علامات بالکل قریب قریب ہو جائیں گی۔ اور جس وقت یہ عالم ہوگا نا کہ بیت اللہ بالکل چھوڑ دیا جائے گا، اس وقت پھر بیت اللہ کو برباد کر دیا جائے گا اور اس کی ایک ایک اینٹ اکھاڑ دی جائے گی اور اس کا خزانہ نکال لیا جائے گا، اس وقت تک اس کا خزانہ اس کے اندر رہے گا۔
پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اترکوا الحبشۃ ما ترکوکم، آپ نے فرمایا حبشے کو اس وقت تک چھوڑ دو جب تک وہ تم سے جنگ نہ کریں، لڑائی نہ چھیڑے تو تم ان سے نہ لڑو۔ فإنه لا يستخرج كنز الكعبة لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشہ، آپ نے فرمایا بیت اللہ کے اندر کے پڑے ہوئے خزانے کو حبشے کا رہنے والا ایک باریک پنڈلیوں والا بندہ، باریک پنڈلیوں والا، وہ آ کے یہاں سے نکالے گا۔ وہ کس قدر کمزور ہوگا اور نامکمل شخص ہوگا، لیکن اس کی جرت دیکھیں کہ وہ بیت اللہ کو گرا دے گا، اس کا خزانہ نکال کے لے جائے گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یخرب الکعبۃ من ذوی السویقتین من الحبشہ، حبشے کا رہنے والا ایک باریک باریک پنڈلیوں والا بندہ جو یہاں آئے گا اور بیت اللہ کی ایک ایک اینٹ اکھاڑ کے پھینک دے گا، ویسلبھا حلیھا، اور یہاں کے خزانے کو وہ نکال لے گا، ویجردھا من کسوتھا، اور اس کے غلاف کو وہ اتار دے گا، اس کے غلاف سے اس کو بالکل فارغ کر دے گا۔ وَلَكَأَنِّي يَنْظُرُ إِلَيْهِ أُفَيْدَ يَضْرِبُ عَلَيْهَا بِمِسْحَاتِهِ وَمِعْوَلِهِ، آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں گویا کہ وہ باریک پنڈلیوں والا بندہ، باریک پنڈلیوں والا بندہ جس کی ہڈیاں ٹیڑھی میڑھی ہوں گی، جس کی ہڈیاں ٹیڑھی میڑھی ہوں گی اور بالکل کمزور انسان، وہ آ کے بیت اللہ کی ایک ایک اینٹ کو اپنے کدال کے ساتھ، جسے ہم گینتی کہتے ہیں، گینتی کے ساتھ اور بیلچے کے ساتھ ایک ایک اینٹ کر کے اس کو اکھاڑ کے پھینک دے گا۔ ایک روایت میں الفاظ یقلعها حجرا حجرا، تو یہ قرب قیامت کے بالکل بعد، یاجوج ماجوج کے خروج کے بعد کی غالباً بات ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا نا کہ بیت اللہ کا حج متروک ہو جائے گا، لوگ وہاں جائیں گے ہی نہیں، اور جب وہاں جائے گا کوئی نہیں، پھر بے شک کوئی ایک بندہ بیٹھ کے بیت اللہ کی اینٹ توڑ دے، بے شک دو توڑ دے، اس سے کیا فرق پڑنا ہے۔ اس وقت جس طرح بیت اللہ کا حج ہو رہا ہے، عمرہ ہو رہا ہے، اس کی کیر ہو رہی ہے، کسی کی جرت ہے جا کے ہاتھ لگائے، تو یہ گویا کہ اس وقت ہی علامت ظاہر ہوگی جس وقت بیت اللہ چھوڑ دیا جائے گا، حج عمرہ کوئی نہیں کرنے جائے گا اور لوگ اس سے غافل ہو جائیں گے۔ بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ بیت اللہ تو امن والا شہر ہے، امان والا شہر ہے، تو یہ قیامت تک ہی اس طرح رہے گا، اس کی اللہ نے کوئی گارنٹی نہیں دی، بلکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین واضح کرتے ہیں کہ جب ہم بیت اللہ میں جانا چھوڑ دیں گے، حج عمرہ چھوڑ دیں گے، تو پھر بیت اللہ کو آ کے حبشے کا رہنے والا ایک معمولی سا شخص، کمزور سا انسان، ٹیڑھی ہڈیوں والا، وہ آ کے ایک ایک پتھر کر کے اکھاڑ دے گا، اس کا غلاف اتار دے گا، اس کا خزانہ اڑا کے لے جائے گا، چوری کر کے لے جائے گا، لیکن اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جس طرح اللہ کا گھر شاد و آباد ہے، ہماری زندگیوں میں اس طرح شاد و آباد رہے، ہم اللہ کے گھر کو اسی طرح شاد و آباد دیکھیں، اللہ ہمیں اپنے گھر میں بار بار اس کی زیارت کے لیے موقع دیں، اللہ ہمیں بار بار حج عمرے کی توفیق بخشیں، اللہ ہم سب کو اس فتنے کے آنے سے پہلے اس دنیا سے لے جائیں، کیونکہ یہ فتنہ شدید اور تکلیف دہ ہے، یہ آسان نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے ہم یہ دعا ہی کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس فتنہ سے محفوظ فرمائے اور ہمیں دور رکھے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے علاوہ بھی بیت اللہ کے متعلقہ اور بہت ساری باتیں بتائی ہیں جو کہ اس سے پہلے کے تھوڑے حالات ہوں گے، ان میں سے ایک یہ ہے، غالباً امام مہدی کے ہی بارے میں ہے وہ بات، کہ امام مہدی رحمہ اللہ وہ بیت اللہ میں جا کے پناہ لیں گے، امام مہدی بیت اللہ میں جا کے پناہ لیں گے، اور وہاں پہ ان کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یبایع لرجل ما بین الرکن والمقام، اس شخص کی بیعت حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان لی جائے گی، یعنی بالکل بیت اللہ کے پاس اس بندے کی بیعت کی جائے گی، اور ان کو مٹانے کے لیے جو لشکر آئے گا نا،
اللہ رب العالمین اس لشکر کو غارت کر دے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یعود عائد بالبیت، بیت اللہ میں آ کے پناہ لینے والا پناہ لے گا، اور یہ امام مہدی ہوں گے۔ فیبعث الیہ بعث، اس کی طرف ایک لشکر آئے گا۔ فاذا كانوا ببیضاء فی الارض خسف بهم، جب وہ زمین کے بیت اللہ کے قریب آ کے ایک میدان میں ٹھہریں گے نا، تو وہ پورے کا پورا میدان ہی اس لشکر کو لے کے زمین میں دنسا دیا جائے گا۔ پورے کا پورا میدان ہی اس لشکر سمیت زمین میں دنسا دیا جائے گا۔ تو صحابی کہتے ہیں عبداللہ بن کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فَكَيْفَ بِمَنْ كَانَ كَارِهَهَا، اللہ کے رسول اگر کوئی شخص اس لشکر میں ایسا آیا ہے جو اس لشکر کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا، مجبور کر کے لایا گیا ہے، اس کا کیا بنے گا؟ اب جو تو حملہ آور ہوئے وہ تو ظاہر ہے قیامت کے دن برباد ہیں۔ جو مجبوراً آیا ہے، مثلا کسی کا دل نہیں چاہتا لیکن بادشاہ کا حکم ہے، لیڈر کا حکم ہے، تو اس نے کہا کہ نکلنا پڑے گا نہیں تو مار پڑے گی، یا کوئی ڈرائیور ہے، یا کوئی باورچی ہے، یا کوئی ٹینٹ اٹھانے والا ہے، کوئی اس طرح کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ کوئی وہاں پہ ایسا بندہ بھی آ سکتا ہے جو لشکر کا حصہ نہیں ہے لیکن اس میدان میں ہے، تو اللہ کے رسول ان کا کیا بنے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا یخسف بہ معہم ولکنہ یبعث یوم القیامۃ علی نیتہ، ان کو بھی زمین میں تو دنسا دیا جائے گا لیکن قیامت کے دن ان کی نیتوں کے مطابق ان کو نیک لوگوں میں شامل کر دیا جائے گا۔ تو یہ کچھ علامات تھیں بیت اللہ شریف کے حوالے سے جو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہیں کہ بیت اللہ کا حج یاجوج ماجوج کے دور کے بعد خاتمے کی طرف چلا جائے گا۔ پھر بیت اللہ میں اس وقت جو رونقیں ہیں، یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آ جائیں ساری کی ساری، کہ اس کی عمارات بیت اللہ سے بلند ہو جائیں، پائپ لائنیں بچھ جائیں، اور دوسری علامات جو انہوں نے، تو پھر سمجھو کہ قیامت کا معاملہ قریب ہی ہے، کوئی زیادہ دور نہیں۔ اسی طرح امام مہدی کا بیت اللہ میں بیعت ہونا، ان کا بیعت کیا جانا، یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ہے اور یہ یقیناً ہوگا۔ پھر بیت اللہ میں جب یہ پناہ لیے ہوں گے، جو لشکر ان پہ حملہ آور ہوگا، اللہ رب العالمین اس پورے لشکر کو زمین میں دنسا دیں گے، لیکن جو دلی طور پہ ان کے ساتھ نہیں ہوگا، مجبوراً گیا ہوگا، قیامت کو اللہ رب العالمین اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائیں گے۔ لیکن جو ان کے ساتھ لڑنے کے لیے گیا ہوگا، اس لشکر کو قیامت کے دن معافی نہیں ملے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری زندگیوں میں بیت اللہ کو آباد اور شاد رکھیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی زیارت سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جنہوں نے زیارت کی ہے اللہ قبول فرمائیں، پھر موقع نصیب فرمائیں۔ جنہوں نے زیارت نہیں کی اللہ رب العالمین ان کو اپنے دونوں گھروں کی، بیت اللہ کی، کعبۃ اللہ کی بھی اور مسجد نبوی کی بھی اللہ زیارت کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ۔ صدق اللہ خالقنا المولانا العلی العظیم۔